السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا سبحان کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ ایک مرتبہ پھر آپ عزیزان کی نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. حق تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے اور طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے. یہ سلسلہ فکر جو آغاز کیا جا رہا ہے وہ منجی عالم بشریت، انسانیت کی مشکل کشا، محروم اور مستضعف افراد کی آخری امید فرزند فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت امام زمانہ کی شخصیت سے متعلق اور آپ کی شخصیت کے متعدد ابعاد اور جہتیں ان ایام میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. سورہ مبارکہ عصر کی نورانی آیات کے تناظر میں انشاءاللہ العزیز، اور ہم کوشش کریں گے کہ کم سے کم ان دنوں میں امام زمانہ کی شخصیت سے متعلق 72 شہدائے کربلا کی تعداد کی نسبت سے 72 اہم ترین سوالات کا جواب پیش کرنے کی کوشش کریں. لیکن آج چونکہ ابتدائی گفتگو ہے اور ہماری گفتگو نسبتاً تاخیر سے شروع ہوئی اور مجبوری ہے کہ کسی دوسرے شہر پہنچنا ہے، اور بلکہ مناسب لگ رہا ہے کہ جو صورتحال آج دیکھی گئی اگر آپ لوگ اس پر راضی ہوں اور قائل ہوں تو ہم مغرب سے پہلے یہ سلسلہ رکھ لیں اور یہی ترتیب پھر 20 رمضان المبارک تک چلے. یعنی 5 ساڑھے 5 یا 5:40 سے اب 6:40 بھی 1 گھنٹہ ہو جائے تو یہ زیادہ موزوں اور مناسب ہے، بجائے مغرب کے بعد، چونکہ پھر دوسرے شہر پہنچ کے دقت ہو جاتی ہے، وہ مشکل ہو جائے گا. اگر آپ راضی ہیں اور آمادہ ہیں تو ایک صلوات پڑھ دیجئے خاندان فاطمہ پر. میں حضرت امام زمانہ کی شخصیت کے یہ جہتیں انشاءاللہ کل سے ہم اس کا آغاز کریں گے. آج ابتدائی نشست میں ایک اہم ترین موضوع، چونکہ شہر ملتان کے باشعور اور بابصیرت افراد اس مقام پر تشریف فرمائے، ایک اہم مسئلہ جو ان دنوں میں ہمیں درپیش ہے، میں واجب اور لازم اور ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ اشارے اس موضوع کی طرف کروں، اور وہ مسئلہ ہمارے بچوں کا نصاب ہے. چونکہ جوان اور متحرک افراد تشریف فرمائے، میں چاہوں گا کہ وہ پہلے سے زیادہ منظم انداز میں، بھرپور انداز میں اپنی صلاحیتوں کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیات کی ترویج کے لیے اور ان کے مقام کو امت مسلمہ تک اجاگر کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں. سوشل میڈیا پر ہر مقام پر صدائے احتجاج بلند کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. دیکھیے قاضی شرح جیسے نابکار افراد، وہ شخص کہ جس نے قتل امام حسین کا فتویٰ دیا، آپ کے اسکولوں میں، آپ کی مدارس میں آپ کے بچوں کو اس طرح کے متنازع ترین افراد کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے.
کہ بے نظیر اور بے مثال قاضی کے عنوان سے قاضی شریح کی شخصیت کو پڑھایا جا رہا ہے، اور اس کے نام کے ساتھ کہ جو قتل حسین میں شریک ہے رحمت اللہ علیہ کے الفاظ درج کیے جا رہے ہیں جو کسی طور پر ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور ایسے ایسے افراد کے جن کا اسلام میں نہ ہونے سے بہتر تھا، ان افراد کو ہیرو بنا کر پیش کر دیا گیا، مختلف جنگوں میں، مختلف مارکوں میں، مختلف مراحل پر، اور وہ شخصیت کے اسلام اپنے وجود میں اور اپنی بقا میں جس شخصیت کی محنتوں کا رہین منت ہے، یعنی اسلام کی دوسری عظیم الشان شخصیت علی ابن ابی طالب، آپ کو اس طرح سے فراموش کیا گیا اور نصاب سے یوں نکالا گیا کہ جس طرح آپ کا کوئی اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، نہ بدر میں آپ کا ذکر ہے، نہ احد میں، نہ خندق میں، نہ خیبر میں، نہ غزوہ ذات السلاسل میں، نہ غزوہ بنو قریظہ میں، نہ غزوہ بنو نذیر میں، نہ حنین میں، نہ کسی دوسری جنگ میں سوائے جنگ خیبر کی۔ اور جنگ خیبر میں امیر المومنین کا ذکر فاتح کی حیثیت سے نہیں کیا گیا، فاتح کسی اور کو قرار دیا گیا، اور امیر المومنین کا نام تبرکن جیسے ایصال ثواب کے لیے کوئی شریک ہو جائے، اس طرح سے کہ یہ درود، یہ صلوات جو خاصہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور کائنات کا کوئی بھی دوسرا فرد اس شرف میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا سہیم اور شریک نہیں بن سکتا۔ آج دوسرے افراد کو اس میں شامل کیے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ لاحقے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ درود خاص ہے اہل بیت کے ساتھ، صلوات خاص، صلوات محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ کے ساتھ خاص ہے، اور غیر از محمد و آل محمد کسی اور کے لیے درود و صلوات بھیجنا قطعی طور پہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، لیکن دیگر افراد کو شامل کیا جا رہا ہے۔ صدر اسلام میں جو حدیث کی اور سیرت کی سب سے پہلی کتاب لکھی گئی، سیرت ابن حشام، سیرت ابن اسحاق، اب وہاں سے شروع کیجیے اور اس دور تک 10-11 سال پہلے جو حدیث کے امام جن کا تعلق مصر سے تھا، امام ناصر الدین البانی جو ایک مایہ ناز شخصیت تھے، ابن اسحاق اور ابن حشام سے لے کر امام ناصر الدین البانی تک جتنے بھی بڑے بڑے نامور محدث گزرے ہیں، مورخ گزرے ہیں، سیرت نگار گزرے ہیں، امام شمس الدین ذہبی جیسی شخصیت جنہوں نے تاریخ اسلام لکھی، ابن جریر طبری جنہوں نے تاریخ طبری لکھی ہے، ابن عساکر جنہوں نے تاریخ مدینہ دمشق جیسی طویل ترین تاریخ 136 جلدوں میں تحریر کی، تاریخ بغدادی ابو بکر خطیب بغدادی نے لکھی ہے، تاریخ ابن خلدون ہے، مسعودی ہے، یعقوبی ہے، سیرت اور تاریخ کی جملہ کتابیں اٹھائیے، ابن اسیر کی الکامل اٹھا لیجئے، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ اٹھا لیں، اور سیرت پہ جو کتابیں لکھی گئیں، حدیث پہ جو کتابیں لکھی گئیں، سیاہ ستہ کو اٹھائیے، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، سنن نسائی، موطا امام مالک، یہ اس کے بعد جو حدیث کی شروحات لکھی گئیں، امام ابن حجر اسقلانی نے جو صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، اسی طرح سے ارشاد الساری ہے، سب کے سب نے جتنی بھی حدیث کی کتابیں، جب باب مناقب اہل بیت لکھا تو اس میں نہ کسی زوجہ کا ذکر ہے، نہ کسی صحابی کا ذکر ہے، صرف علی ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، حسن حسین ہیں، اور برجستہ ترین شخصیت خود ختمی مرتبت، اور کسی چھٹے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مشکات المصابیح، یہ مشکات شریف جو دینی مدارس میں نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے، خواہ وہ بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، سب کے سب مدارس میں مشکات پڑھائی جاتی ہے۔ یہ مشکات المصابیح جس میں باب مناقب اہل بیت میں 48 احادیث کو ذکر کیا گیا، ان 48 احادیث میں کوئی ایک حدیث بھی ازواج رسول سے متعلق نہیں ہے، نہ اصحاب رسول سے متعلق ہے، اور عجیب یہ ہے کہ حدیث کی تمام کتابوں میں باب مناقب اہل بیت میں صرف ان 5 ہستیوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد باب مناقب ازواج النبی میں الگ سے قائم کیا گیا۔ الگ سے قائم کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل بیت رسول میں شامل نہیں ہیں، لیکن آج درود میں اصحاب کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اصحاب کا مقام بہت بلند ہے، ازواج رسول کا مقام بہت بلند ہے، لیکن جب ان 1400 سالوں میں آج تک کسی نے یہ کام نہ کیا، یہاں تک کہ ابن تیمیہ اور ابن حزم الظاہری
یہ دو افراد جنہوں نے حدیث غدیر کا انکار کیا، انہیں بھی حدیث کسا کے انکار کی جرات نہ ہو سکی. اور جب خود ابن تیمیہ سے پوچھا گیا مسئلہ نمبر 72 جو ان کے فتاوی پر مشتمل ہے، 72 نمبر مسئلے کے جواب میں کیا کہا انہوں نے؟ پوچھا گیا کیا علی ابن ابی طالب اہل بیت رسول میں شامل ہیں؟ کہ یقیناً شامل ہیں، بلکہ بعد از ختمی مرتبہ تمام بنو ہاشم سے افضل ترین شخصیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے. اور کہا یہ بات اتنی واضح ہے کہ اس بات کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں، ہندوستان میں، یہ بر صغیر میں وہ شخصیت جنہوں نے پہلی مرتبہ مکتب اہل تسنن کا تعارف پیش کیا، شاہ ولی اللہ دہلوی، ان کی کتاب دیکھ لیجئے. ان کے شاگرد پانی پتی، ان کی کتاب کو دیکھ لیجئے. امام ناصر الدین البانی کو دیکھ لیجئے. سب کے سب کا اجماع ہے اس بات پر کہ اہل بیت رسول صرف یہ 5 ہیں، اور یہ درود، یہ صلوات ان 5 کے لیے. اور دوسری طرف ذات علی ابن ابی طالب کو جس طرح سے ہمارے نصاب سے نکالا جا رہا ہے، بدر میں سب کا ذکر ہے سوائے علی کے، احد میں سب کا ذکر ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے. آپ رسول اسلام کے ان 20 سالوں کا جائزہ لیجئے. پہلے 3 سال جب ختمی مرتبہ نے مخفی طور پر اسلام کی تبلیغ کی اور علنی طور پہ کسی کو دعوت نہ دی، ان 3 سالوں کو نکالیے. اور 3 سال گزرنے کے بعد 4تھے سال کے شروع میں ماہ محرم کے آغاز میں ختمی مرتبت نے جب دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کیا اور اولاد عبد المطلب میں سے 40 برجستہ افراد کو بلایا، جن میں ابو جہل بھی ہے، جن میں ابو لہب بھی ہے، سب کے سب آئے. پہلے دن آئے کیا ہوا، دوسرے دن آئے کیا ہوا. یہ پہلا مرحلہ ہے جہاں پر علنی طور پر رسول اسلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور برملا فرمایا، من یوازرنی فی ھذا الامر هو اخی و وصی و خلیفتی من بعدی. کون اٹھا؟ پہلے دن بھی علی اٹھے، ختمی مرتبت نے آپ کو بٹھایا، دوسرے دن بھی علی اٹھے. اور پیغمبر نے کیا فرمایا؟ تاریخ طبری کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 86 پر ابن جریر طبری نے یہ قول لکھا ختمی مرتبت کا. کہا تمام افراد کو، 40 افراد کو متوجہ کیا، کہا کہ تم میں یہ علی میرا جانشین ہے، میرا نائب ہے، میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے. فاسمعوا لہ، تم سب کے سب آج کے بعد علی کی بات کو سننا، واطیعوا، اور علی کی اطاعت کرنا. علیکم السلام. یہ پہلا مرحلہ ہے. اور اب یہاں سے شروع کیجئے. ادھر ختمی مرتبت نے علنی طور پر اپنی دعوت کا آغاز کیا، دوسری طرف آپ کی مخالفت کا یہ لامتناہی سلسلہ بڑھ گیا. اور اس کے بعد پھر برابر 3 سال اسی طرح سے، یہاں تک کہ 4تھے سال میں ختمی مرتبت کو بنو ہاشم کے ساتھ معصور کیا گیا 3 سال تک کے لیے. کون ہے جو مسلسل شب و روز پیغمبر کے ساتھ سائے کی طرح سے رہا؟ کون ہے جو ہر روز ختمی مرتبت کے بستر پر سوتا تھا تاکہ آپ کی جان محفوظ رہ جائے؟ اور اس کے بعد جب ہجرت کے، جب بعثت کے 10ویں سال میں ختمی مرتبت کا کہ چچا جناب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، تو مشکلات اتنی بڑی. ختمی مرتبت مکہ سے اٹھے اور طائف چلے گئے. 1 مہینہ طائف میں رہے اور پورا مہینہ علی ابن ابی طالب پیغمبر کے ساتھ سائے کی طرح ساتھ ساتھ رہے. مجھے دکھائیں زیادہ سے زیادہ زید بن حارثہ، وہ تیسرا فرد ہے جو پیغمبر کے ساتھ رہا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور زید بن حارثہ کے علاوہ کوئی اور فرد ڈھونڈ کے بتائیے کہ 1 مہینے میں پیغمبر کے ساتھ اس نے یہ مشکلات برداشت کی ہوں. جن کا آج نام لیا جاتا ہے، جو پہلے اسلام جو انہوں نے قبول کیا، شیب ابی طالب میں 3 سال ختمی مرتبت درختوں کی جڑیں کھاتے رہے، پتے کھاتے رہے، گھاس کھا کے گزارا کرتے رہے، کئی دن تک پیاسے رہے. کس نے ساتھ دیا؟ کون غلہ بھیجتا تھا؟ ان 3 سالوں میں جو شخصیت مشکل ترین مراحل میں رات کی تاریکی میں جا کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رسول اسلام کے لیے پانی لے کے آتے تھے، صرف علی تھے. اس کے بعد جناب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی اور ان کی وفات کے بعد حج کے موقع پر ختمی مرتبت نے اپنی دعوت اب بہت مشکل سے بڑھا رہے. طائف کے بعد پھر سے آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، یہاں تک کہ مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دی اور ختمی مرتبت اس طرح سے آئے مکہ میں. اور حج، اس سال جو حج پہ مدینہ سے قبیلے خزرج میں سے 6 افراد آئے، پیغمبر نے ان کو مخفی طور پر رات کی تاریکی میں نصف شب ایک گھاٹی میں مقام قباء پر
انہیں اسلام کی دعوت دی، قرآن مجید کی آیات پڑھی، انہوں نے 6 کے 6 افراد نے اسلام قبول کیا۔ دوسرے سال پہ 12 افراد آئے یثرب سے، 12 کو ختمی مرتبت نے دعوت دی، ان 12 کے 12 افراد نے اسلام قبول کیا۔ تیسرے سال ابن حشام نے بھی لکھا، ابن اسحاق نے بھی لکھا، 73 افراد آئے، ختمی مرتبت نے 73 افراد کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر انہوں نے سب نے کہا کہ آپ کے لیے مشکلات ہے مکہ میں، آپ مکہ کو چھوڑیے، ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ یہ مشکل مرحلہ تھا، یہاں تک کہ ختمی مرتبت نے ہجرت کا فیصلہ کیا، اور اب ختمی مرتبت کی جان کو اس درجہ خطرہ تھا کہ تمام قریش کے جتنے قبائل تھے سب کے سب نے سر جوڑ دیے، اور اب رائے لی کہ کیا کیا جائے۔ یہاں تک کہ سب سے پہلے عاص بن وائل، وہ فرد جو ختمی مرتبت کو زندگی میں ابتر کا تانا دیا کرتا تھا، سب سے پہلے یہ کھڑا ہوا 2 افراد کے ساتھ، اور اس نے رائے دی کہ ختمی مرتبت کو زنجیروں میں جکڑ کر کسی کوٹھڑی میں پھینک دیں، نہ کھانے کے لیے کچھ دیا جائے، نہ پینے کے لیے کچھ دیا جائے، اور کچھ دن میں بھوکے پیاسے رہنے کے بعد مر جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ ایک نجدی شیخ اٹھا، اس نے منع کیا، کہا نہ، اگر ایسا کرو گے تو بنو ہاشم ان کو چھڑوا کے لے جائیں گے اور ان کی جان بچ جائے گی۔ پھر عتبہ اٹھا، شیبہ اٹھا اور ابو سفیان، یہ 3 افراد اٹھے، انہوں کا ختمی مرتبت کو شہر بدر کر دیا جائے۔ اس نجدی شیخ نے پھر مخالفت کی، کہا محمد مصطفیٰ چرب زبان ہے، نعوذ باللہ، جہاں بھی جائیں گے لوگوں کو اپنی باتوں کے حصار میں لے لیں گے، اور کچھ عرصے کے بعد ایک جمعیت کو اپنے ہمراہ لا کر تم پہ حملہ کریں گے، جنگ کریں گے، اور تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ یہاں تک کہ تیسرے مرحلے میں ابو جہل نے مشورہ دیا، کہا کہ یہ کرو کہ جتنے بھی قبائل کی نمائندگی یہاں پر موجود ہے سوائے بنو ہاشم کے، سارے قبائل جمع تھے، ہر قبیلے کا سب سے زیادہ شجاع افراد اسے منتخب کیا جائے، اور سب مل کر راتوں رات، آج ہی رات میں محمد مصطفیٰ کو قتل کرو۔ تو اس طرح سے کوئی ایک قبیلہ مجرم قرار نہیں پائے گا، سارے قبیلوں کا ہاتھ ہوگا اس میں۔ تو بنو ہاشم اگر قصاص لینا بھی چاہیں تو ان سب سے قصاص نہیں لے سکتے، کس کس کے خلاف لڑیں گے؟ زیادہ سے زیادہ دیت لیں گے، اور وہ محمد مصطفیٰ کی دیت ادا کرنا ہمارے قطعی طور پہ مشکل نہیں ہوگی۔ سب نے اس تجویز کو پسند کیا، اور اسی رمے اللہ نے ختمی مرتبت کے کل پر وحی نازل کی کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، ہجرت کا حکم دیا۔ ختمی مرتبت کی تبلیغ، دین کی اشاعت اور دین میں بعد میں جتنی بھی ترقی ہوئی، یہ موقوف ہے ہجرت مدینہ پر، اور ہجرت مدینہ کی تکمیل صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کی ایثار اور شجاعت کی رہین منت ہے۔ صرف 4 افراد بچ گئے تھے مدینہ میں، باقی سارے جا چکے ہیں، پہلے حبشہ جا چکے، پھر مدینہ جا چکے۔ اب ختمی مرتبت کیا کریں؟ 4 افراد میں سے جس ہستی کو منتخب کیا علی ابن ابی طالب، کہا اے علی میری بستر پر سو جائیے، میں بہت تیزی سے یہ مراحل گزار رہا ہوں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس اہم ترین مسئلے کو آپ جوان جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہے وہ قدم قدم پر کوشش کریں، متوجہ کریں، سب کو سراپا احتجاج بن جائیں، لوگوں کو اپنے ساتھ اس احتجاج میں شامل کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وجود مبارک علی ابن ابی طالب بالخصوص اہل بیت میں سے کائنات کی مظلوم ترین شخصیت ہیں، اور یہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، آپ دیکھیے ہر ایک کا ذکر کیا جا رہا ہے سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ ہجرت کے موقع پر کس طرح سے جان نثاری کا آپ نے مظاہرہ کیا، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اور اس موقع پر علی ابن ابی طالب نے صرف اپنی جان کی بازی نہیں لگائی، ایسا نہیں کہ علی نے صرف جان قربان کی ہو، نہ، بلکہ علی منصب اور عہدے کی بھی قربانی دے رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے پاکستان میں، یہ جس صوبے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، پنجاب، اس ایک صوبے کی وزارت اعلیٰ کے لیے آپ دیکھیں کس طرح سے ایم پی ایس کو خریدا گیا، 15 لاکھ، 15 کروڑ، 20 کروڑ ایک ایک فرد کو دیے جا رہے ہیں۔ ہر طرف منڈی لگی ہوئی، ایک چاہتا ہے وہ اس منصب پر آ جائے، اس کا بندہ آ جائے اس کی مرضی کا، دوسرا چاہتا ہے اس کی مرضی کا آ جائے، ادارے لگے ہوئے ہیں، ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں، سیاسی پارٹیاں لگی ہوئی ہیں، توڑ جوڑ ملک کے اندر ملک کے باہر، ایک ہنگامہ ہے، شور ہے۔ عہدے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، کبھی کبھی لوگ عہدوں کے لیے، منصب کے لیے اپنی جان بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اور علی ابن ابی طالب عین اس موقع پر جبکہ 10 سالہ مشکلات کا دور ختم ہو رہا ہے، اور اب ختمی مرتبہ دنیا کے نقشے پر پہلی مرتبہ اسلامی ریاست وجود میں لے کے آ رہے ہیں، تو ختمی مرتبہ کا نائب کون بنے گا؟
آپ کا وزیر کون ہوگا؟ مستقبل کا آپ کا بادشاہ اور حاکم کون ہوگا؟ علی ابن ابی طالب. یعنی علی ابن ابی طالب صرف اپنی جان کی قربانی نہیں دے رہے بلکہ یقینی منصب سے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. یہ دو قربانیاں ایک ساتھ ہیں. اور ختمی مرتبت نے فرمایا کہ آپ میرے بستر پر سو جائیے. امیر المومنین نے صرف ایک سوال پوچھا، کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ ابن عبد البر دیار بکری نے بھی لکھا ہے کہ تاریخ انسانی میں سب سے پہلا سجدہ شکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ادا کیا اس موقع پر. اور یہاں پر ختمی مرتبت کے بستر پر سوئے. اور اس کے بعد کس جرأت کے ساتھ، یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے. میں تفصیلات بیان نہیں کر رہا. یہ آپ کی ملتان کا کوئی حجرہ نہیں ہے، آپ کی ملتان کے آپ کے گھر کا بیڈ روم نہیں ہے جب دائیں بائیں ہر طرف لیمپ لگے ہوئے ہیں، لائٹس لگی ہوئی ہیں، آپ کی سائڈ ٹیبل پہ لیمپ پڑا ہے. رات کو جس وقت آپ اٹھنا چاہیں، بھوک لگے، پیاس لگے، جاگنا چاہیں، نماز کرنا چاہیں، وضو کرنا چاہیں تو فوراً سے بٹن دبائیں، آن ہو جائے اور آپ اٹھ کے چلے جائیں. نہ، مکہ کا ایک تنگ و تاریک کمرہ ہے، حجرہ ہے رسول اسلام کا، روشنی کا اہتمام نہیں ہے. اور دسیوں ننگی تلواریں باہر مستعد ہیں، سپاہی افراد تیار ہیں. ابو جہل، ابو سفیان نے ایک اشارہ کرنا ہے، سب نے ٹوٹ پڑنا ہے. لیکن اس کے باوجود علی ابن ابی طالب زندگی میں پہلی مرتبہ اس اطمینان کے ساتھ سو رہے. ایسا نہیں ہے کہ جب وہ آئیں گے تو علی فوراً سے بٹن دبائیں گے، نہیں پیغمبر جا چکے ہیں، میں علی ہوں. نہ، ایسا نہیں ہے. یہ شجاعت ہے. اور اس کے بعد پھر 3 شخصیات کو، خواتین میں سے پیدل چلے علی مدینہ سے، مکہ سے مدینہ. 3 دن تک رکے مکہ میں، امانات ادا کی. کون ہے جو امین قرار پایا رسول اسلام کے لیے؟ اور پھر 3 دن کے بعد فواتم کا قافلہ لے کے چلے. فاطمہ بنت زبیر، فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت محمد. ان تینوں فاطمہ کو اپنے ہمراہ لے کے چلے. اور ادھر جب خبر ہوئی کفار کو کہ پیغمبر تو چلے گئے، اب علی چاہ رہے ہیں، تو کہا چلو کم سے کم علی کو روکو اور علی کو گرفتار کر لو. اگر علی کو روک لیے تو پیغمبر مجبور ہو کر پلٹ کے آئیں گے. یہاں تک کہ علی ابن ابی طالب مکہ سے 27 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکے تھے. اور پیچھے سے انہوں نے 8 شجاع روانہ کیے تاکہ علی ابن ابی طالب کو گرفتار کر کے پلٹ کے لے کے آئیں. اور ادھر سے جب یہ 8 افراد پہنچے، سب آ کے علی کے سامنے کھڑے ہو گئے. اور ان میں حرب بن امیہ کا غلام جس کا نام جناح تھا، یہ تلوار سونت کے آیا کہ علی پیچھے مڑو ورنہ قتل کروں گا. اب یہ الفاظ اس کی زبان پر تھے. علی ابن ابی طالب کی ایسی ضرب چلا، یہ پہلی مرتبہ جو شخص قتل ہوا علی کی تلوار سے، اس کا نام جناح ہے، جو حرب بن امیہ کا غلام تھا. ان 8 افراد میں سے ایک اس طرح سے 2 لخت کیا کہ گویا 2 بالکل برابر حصوں میں تقسیم کر دیا ہو. اور باقی 7 افراد نے جب علی ابن ابی طالب کی تلوار کی یہ کاٹ دیکھی، وہیں سے فوراً بھاگے اور مکہ پہنچ گئے. اور پیغمبر، یہ علی کی عزت ہے، یہ علی کا مقام ہے، یہ علی کا شرف ہے. ادھر پیغمبر مدینہ پہنچ چکے ہیں لیکن مدینہ سے باہر قبا نامی بستی پہ پڑاؤ ڈالے رکے ہوئے ہیں. پورا مدینہ سراپا انتظار ہے، آئیں تشریف لائیں. لیکن پیغمبر ایک قدم آگے نہیں بڑھا رہے. کیوں؟ تمام مورخین نے، محدثین اور سیرت نگاروں نے لکھا، جب پوچھا گیا پیغمبر سے کیوں نہیں داخل ہو رہے مدینے میں، کہ وہ آ جائے جس کا انتظار کر رہا ہوں، اور جب تک علی نہیں آئے گا یہاں سے آگے ایک قدم نہیں بڑھاؤں گا. یہ علی کی حیثیت ہے پیغمبر کی نگاہ میں. یا علی. 3 دن تک ختمی مرتبت نے علی کا انتظار کیا. اور اس کے بعد پھر 1 سال گزرنے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان کو پہلی جنگ جو مسلمانوں نے لڑی وہ جنگ بدر ہے. پہلی مرتبہ مسلمان جب مقابلے میں آئے، 77 مہاجر تھے 313 میں سے، باقی انصار تھے. اور مقابلہ 1000 افراد کے ساتھ تھا. ان کے پاس تو کل 2 گھوڑے تھے، گنی چنی تلواریں تھیں. اور اتنے ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے مسلمان کہ قرآن بیان کر رہا ہے. کوئی حدیث نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ نہ ضعیف ہے، نہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ وَيُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. کہ جنگ بدر میں امر حق کے ظاہر ہو جانے کے باوجود اے رسول، ایک گروہ آپ کے ساتھ رستے میں جھگڑتا ہوا چل رہا تھا کہ ہمیں موت کی طرف زبردستی دھکیلا جا رہا ہے. خائف تھے، انہیں یقینی موت نظر آ رہی تھی. کون ہے جس نے مقابلہ کیا دشمنوں کا؟ لشکر قریش سے، کفار میں سے 3. میں تیزی سے اس لیے پڑھ رہا ہوں ورنہ میں کوشش کر رہا تھا کہ ذرا اطمینان سے یہ باتیں بیان کروں، لیکن وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے مجبوری ہے کہ دوسرے شہر میں سفر درپیش ہے، اس لیے میں تیزی سے کوشش کر رہا ہوں کہ چند ایک باتیں عرض کرنے میں کامیاب ہو سکوں. دشمن کی طرف سے 3 افراد آئے. سب سے پہلے امیر شام کا نانا عتبہ بن ربیعہ،
دوسرے مرحلے میں عتبہ کا چھوٹا بھائی شیبہ بن ربیعہ، اور تیسرے مرحلے میں امیر شام کا ماموں عتبہ کا بیٹا ولید. یہ 3 افراد آئے، انہوں نے مبارزہ طلب کیا. ادھر سے عبداللہ بن رواحہ اور حارث کے 2 بیٹے، انصار میں سے یہ 3 افراد کے. اور جیسے انہیں دیکھا عتبہ نے کہا کون ہو تم؟ کہا ہمارا تعلق انصار میں سے ہے. کہا جاؤ واپس جاؤ، ہم کل کے عزت داروں کو نہیں پہچانتے، ہمارے مقابلے میں صرف وہ افراد آئے ہیں جو خاندانی نجابت اور شرف کے حامل ہو، تم ہمارے پائے کی نہیں ہو کہ ہم تمہارے ساتھ مقابلہ کریں. پیغمبر نے انہیں واپس بلایا اور پھر اولاد عبد المطلب میں سے 3 شخصیتوں کو بھیجا، ایک عبیدہ بن حارث، دوسرے حمزہ بن عبد المطلب اور تیسرے علی بن ابی طالب. اور کہا عتبہ بتاؤ آپ یہ تمہارے پائے کے ہیں یا نہیں ہیں؟ کہا ان سے مقابلہ کریں گے. عتبہ کے مقابلے میں جناب عبیدہ گئے جن کی عمر 70 سال تھی، اور شیبہ کے مقابلے میں جناب حمزہ گئے، اور ولید کے مقابلے میں امیر المومنین گئے. اور سب سے پہلے جس ہستی نے ان 3 میں سے ایک کو مارا وہ علی نے ولید کو قتل کیا. اور دوسری طرف شیبہ اور حمزہ لڑ لڑ کر دونوں کی تلواریں کند ہو چکی تھیں، جو کہ دونوں کی برابر کی چوٹ تھی، اور ان کی سپر ڈھال دونوں کی ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی، اور کوئی دوسرے کو مار نہیں پا رہا تھا، دونوں زخمی ہو چکے تھے. یہاں تک کہ مسلمانوں نے آواز بلند کی کہ علی اپنے چچا حمزہ کی طرف بڑھے کہ حمزہ اس شیبہ کے ہاتھ سے مارے جانے والے. سرعت کے ساتھ علی ابن ابی طالب بڑھے اور اگلے ہی لمحے شیبہ کو فنار کر دیا. اور پھر جناب عبیدہ بن حارث کی ٹانگ کٹ چکی تھی اور ان کا گودا ہڈیوں کا یہ سامنے سے باہر آ رہا تھا، اور شہید ہو گئے جناب عبیدہ. عتبہ کو قتل کرنے والے بھی علی ہیں، اس لیے نہج البلاغہ میں یہ خط موجود ہے امیر شام کے نام کہ کیوں لوگوں کو مروا رہے، تم خود میرے مقابلے میں آؤ. میں وہی علی ہوں جس نے بدر میں تمہارے نانا عتبہ کو، شیبہ کو، تمہارے ماموں ولید کو اور تمہارے بھائی حنظلہ کو اپنے ہاتھ سے اور اپنی تلوار سے قتل کیا تھا. یہ علی ہیں. اور اس کے بعد پھر 35 افراد کو اکیلے علی نے مارا ہے، اور باقی 35 افراد میں علی ابن ابی طالب کی شمولیت ہے. 70 افراد قتل ہوئے، 70 افراد اسیر ہوئے، اور مسلمانوں میں سے صرف 8-10 افراد مارے گئے. جنگ بدر کی فتح کی واحد سبب صرف علی ابن ابی طالب کی شخصیت ہے، اور آپ علی کو نصاب سے نکالنا چاہ رہے ہیں. اگر علی جنگ بدر میں نہ جاتے تو پہلے ہی مرحلے میں اسلام ختم ہو جاتا. اور پھر بدر کے بعد دوسری مشکل جنگ احد ہے، 15 شوال کو لڑی گئی 3 ہجری میں. جنگ احد میں سب کا ذکر ہے سوائے علی کے. جنگ بدر کے واحد فاتح علی ابن ابی طالب ہیں. پہلی مرتبہ جو فتح حاصل ہوئی مسلمانوں کو علی کی شمشیر کے نتیجے میں. اور دوسری مرتبہ کیا ہوا، جو 50 تیر انداز بیٹھے تھے ان میں سے 9-10 تو بیٹھے رہ گئے. پیغمبر نے فرمایا تھا ہم ہارے جیتے دونوں صورتوں میں تم نے بیٹھے رہنا ہے، اس گھاٹی سے نہیں اترنا ہے. لیکن انہوں نے جب دیکھا کافر بھاگ کھڑے ہوئے تو وہ بھی مال غنیمت سمیٹنے کے لیے نیچے آ گئے. اور خالد بن ولید کو ان کی ذہنیتوں کا اندازہ تھا. اس نے اکرمہ بن ابو جہل کے ساتھ مل کر پہاڑی کا چکر کاٹ کے ان دونوں نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ جیسی حملہ کیا، اور مسلمان اپنی تلواریں نیام میں ڈال چکے تھے اور بڑے اطمینان کے ساتھ مال غنیمت سمیٹ رہے تھے. اس اچانک حملے کے بعد مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، انہیں سنبھلنے کا موقع نہ ملا. اور خود قرآن فرما رہا ہے کہ تسعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ جنگ احد میں تم پہاڑوں کے اوپر چڑھے چلے جا رہے تھے، رسول پیچھے پیچھے تمہیں آوازیں دے رہے تھے کہ واپس آؤ، مگر تم رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے. یہاں تک کہ مولانا شبلی نعمانی نے یہ تحریر کیا، کہا کہ جب پہاڑی کا چکر کاٹ کے خالد نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا، میدان چھوڑ کے چلے گئے، تو میدان جنگ میں یا نبی نظر آ رہے تھے یا علی نظر آ رہے تھے. اگر جنگ احد میں علی ابن ابی طالب باقی مسلمانوں کی طرح سے میدان جنگ کو چھوڑ کے چلے جاتے تو کیا ہوتا؟ ختمی مرتبت کی زندگی کا چراغ گل ہو جاتا، اسلام جہاں سے شروع ہوا وہی ختم ہو جاتا، اور آج اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا. یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ خمس، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات، یہ ٹوپیاں، یہ تسبیحاں، یہ لوٹے، جس کے پاس بنام اسلام جو کچھ ہے صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کی شجاعت کے نتیجے میں ہے. یہاں تک کہ صرف علی ہیں. دیوانہ وار اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ یہاں پیغمبر کی آواز بلند ہوئی اور کہا یا علی مرازین جماعت نگہدار، اے علی آج مجھے کافروں کی اس جماعت سے بچاؤ.
حق کے نصرت را بجا آورد کے وقت نصرت است. آج کے دن اپنی مدد کا حق ادا کر دیجئے کہ آج کے دن تمہاری مدد کی ضرورت ہے. علی ابن ابی طالب نے اپنی تلوار کا نیام توڑ کر پھینک دیا اور دیوانہ وار پیغمبر کے گرد طواف کر رہے ہیں اور دفاع کر رہے ہیں پیغمبر گرامی اسلام کا. اب بتائیے, اس چیز کو میں نے کبھی بیان کیا کہ جب جنگ پورے عروج پر تھی اور علی کی تلوار مسلسل ہزاروں تلواروں کے ساتھ ٹکرائے جا رہی تھی, تو اسی لمحے علی ابن ابی طالب کی تلوار ٹوٹ گئی. کوئی بھی شخص ہوتا, دنیا کا شجاع ترین فرد ہوتا, کیا کرتا؟ جب بارڈر پر, سرحد پر جب فوجوں میں جنگ جاری ہو, کلاشنکوف خراب ہو جائے, بندوق خراب ہو جائے, اسلحہ خراب ہو جائے, گولیاں ختم ہو جائیں, کیا کرے گا؟ جتنا بڑا شجاع ہو سرنڈر ہو جائے گا, خود کو دشمن کے سپرد کرے گا. لیکن علی ابن ابی طالب نے اقبال کی زبان میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دیا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تلوار ٹوٹ چکی ہے, لیکن علی ابن ابی طالب نے اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ بعض دشمنوں کو اپنے مکوں سے, بعضوں کو اپنی ٹھوکروں سے, بعضوں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے, اس عجیب انداز سے چشم فلک نے پہلی مرتبہ کسی انسان کی جنگ دیکھی اور برابر لڑے جا رہے. اور ایسے مرحلے میں پروردگار نے ایک تلوار اتاری, سورہ مبارکہ الحدید میں اس کا ذکر فرمایا, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, ہم نے لوہے کو اتارا جس میں شدید لڑائی ہے. لوہا زمین سے نکلتا ہے, یہ کون سا لوہا ہے جو اللہ آسمان سے اتار رہا ہے؟ یہ وہ لوہا وہی جو جنگ احد میں علی کے لیے اترا, جس کا نام ذوالفقار تھا. اور جیسی ذوالفقار علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں آئی, اس ولولے کے ساتھ تابڑ توڑ حملے شروع کیے کہ ہزاروں دشمن میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے. علی ابن ابی طالب نے ان کا تعاقب کیا. جنگ احد کے فاتح علی ابن ابی طالب ہیں. یا علی. احد کے بعد خندق کی جنگ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کی رہین منت ہے. پیغمبر نے خندق کھدوائی 3.5 میل یعنی 5 کلومیٹر لمبی, 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق, اور مسلمان سارے کے سارے اندر محصور ہیں. پیچھے ایک طرف نخلستان, ایک طرف آبادی ہے سامنے, تاکہ دشمن نہ آ سکے. یہود, مشرکین, کفار سب کے سب جمع ہو کر 10,000 افراد, 4,000 اونٹ لے کر, پورے سامان حرب و ضرب کے ساتھ تیار ہو کر, اس ارادے کے ساتھ کہ اب کی بار ہم نے ایک مسلمان کو بھی روئے زمین پر زندہ نہیں چھوڑنا ہے. اور شجاع ترین افرادوں کو چن چن کر اپنے ہمراہ لے کے آئے. لیکن آگے جب آئے دیکھا خندق ہے, پریشان ہو گئے, کیا کریں, اور پڑاؤ ڈال دیا. اور ادھر کیا حالت ہے مسلمانوں کی؟ قرآن نے بیان کیا, وَيُجَادِلُ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ, جب کفر کے لشکروں نے دائیں طرف سے, بائیں طرف سے, اوپر سے, نیچے سے, چاروں طرف سے آنا شروع کیا, تو مسلمانوں کا عالم یہ ہوا کہ ان کی آنکھیں پتھرا گئیں, کھلی کی کھلی رہ گئیں, اور ان کے کلیجے اچھل اچھل کر ان کے حلق تک آ گئے. اور نہیں معلوم وَيَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ, اپنے رب کے بارے میں کیا کیا بدگمانیاں کرنے لگ گئے کہ ہمارا کیا بنے گا. سب کو افسوس ہو رہا تھا اکثریت کو کہ ہم کہاں پھنس گئے کلمہ پڑھ کر. 27 دن تک دشمن کا لشکر خندق کے باہر پڑاؤ ڈالے رہا. بالآخر وہ پریشان ہوئے کہ کب تک ہم بیٹھیں گے یہاں پر, اور سب نے سر جوڑے, ان کے اکابرین نے, بڑوں نے, اور 10,000 کے لشکر میں سے 7 افراد کو چنا ہے جو پورے حجاز میں, پورے عرب میں اپنی شجاعت میں بے مثال اور بے نظیر مانے جاتے تھے. سب سے پہلے عمرو بن عبد الود العامری, دوسرے مرحلے میں اسی کا بیٹا حاصل بن عمرو بن عبد الود العامری, تیسرے مرحلے میں عبداللہ بن نوفل, اور چوتھے مرحلے میں منبع بن عثمان, اور پانچویں مرحلے میں وہب بن ابی حبیرہ بن ابی وہب, اور پھر زرار بن خطاب فہری, اور 7واں فرد اکرمہ بن ابو جہل. ان 7 افراد نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور اس خندق کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے. سب سے آگے آگے عمرو بن عبد الود, اور یہ اتنا جری تھا کہ ختمی مرتبت کے خیمے کے بالکل قریب آ پہنچا. وہ للکار رہا ہے, محمد مصطفیٰ بھیجو کسی کو, اور کوئی آواز نہیں, سناٹا اور سکوت ہے. جہاں تک اس نے گستاخی کی کہ چیخ چیخ کر میرا گلا خشک ہو گیا. کوئی نہیں ہے جو جنت جانے کا خواہش مند ہو, اگر کوئی جنت نہیں جانا چاہتا مجھے جہنم بھیج دے. محمد
اگر کوئی اور میرے مقابلے میں آنے کی ضرورت نہیں کر رہا، خود آ جاؤ اگر تمہیں تمہارے خدا پر ایمان ہے۔ پیغمبر نے پہلی مرتبہ یہ الفاظ استعمال کیے، من لہذا القلب، کون اٹھا سوائے علی کے؟ پیغمبر نے علی کو بٹھایا، دوبارہ وہی الفاظ دہرائے، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ پھر کون اٹھا؟ صرف علی۔ ابو ذر خاموش ہیں، سلمان خاموش ہیں، عبداللہ ابن عباس خاموش ہیں، اس لیے کہ سب کو یقینی موت نظر آ رہی ہے۔ اصحاب رسول میں سارے کے سارے خاموش ہیں۔ تیسری مرتبہ بھی صرف ایک شخصیت اٹھی سوائے علی کے، کون ہے؟ اتنا قوی الجثہ اور دیو ہیکل اور اتنا تنومند، جسے دیکھ کر لوگوں پر وحشت طاری ہو جاتی تھی، جس کے بارے میں مشہور تھا فارس یلیل کہا جاتا تھا کہ ایک وقت میں 1000 دشمنوں کے ساتھ تنہا لڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کون ہے جو اس یقینی موت کے سامنے جائے؟ سب خوف زدہ تھے۔ تیسری مرتبہ بھی صرف علی کھڑے ہوئے۔ میں دست ادب جوڑ کر روح رسول سے سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ، جب یہ اتنی گستاخی کر رہا ہے، آپ کے خیمے کی رسی کو چیر دیا، خیمے کی چادر کو پھاڑ دیا، دشنام ترازی کر رہے، توہین کر رہے، جب علی کھڑے ہوئے تو بھیج دے علی کو۔ لیکن رسول اسلام حکیم امت اسلامی ہے، عقل کل، مجسم عقل اور سراپا عقل ہے، اپنے عمل سے بتا کر حجت تمام کر کے جا رہے ہیں کہ اگر میں پہلی دفعہ علی کو بھیج دیتا تو مورخ یہ لکھتا کہ علی پہلی پیغمبر نے جیسے کہا علی چل پڑے تھے، اگر علی نہ جاتے کوئی اور چلا جاتا۔ اس لیے پیغمبر نے علی کو 3 مرتبہ بٹھایا کہ اگر کوئی اور شوق پورا کرنا چاہتا ہے جائے۔ لیکن کون اٹھا؟ کیا علی کو تلوار چلانے کا شوق تھا؟ نہ، علی لوگوں میں زندگی بانٹنے کے لیے آئے، حیات بانٹنے کے لیے آئے۔ علی نے جب بھی تلوار چلائی مجبور ہو کر تلوار چلائی، اس لیے کہ اسلام اور مسلمین اور رسول اسلام کی عزت کا دفاع منحصر تھا تلوار اٹھانے میں۔ گئے اور کیا کیا؟ وقت ختم ہو رہا ہے، دیکھیے 8 بج گئے۔ پہلے مرحلے میں کیا کیا؟ عمرو بن عبد ود کو قتل کیا، اور جیسی عمرو کو مارا اس کا بیٹا حاصل بن عمرو بن عبد ود آگے بڑھا، پکارتا وہ اس غصے میں کہ میرے باپ کو مارا علی نے۔ امیر المومنین نے اسے بھی حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا۔ یہ دیکھا باقی 5 پہلوان جو پورے حجاز کے مجے ہوئے مضبوط، قوی ہیکل، دیو قامت، قوی الجثہ، سینکڑوں افراد کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھنے والے، ان 5 نے جب ان 2 کی درگت بنتے دیکھی سب بھاگے، اور بھاگنے والوں میں سے صرف عبداللہ بن نوفل، باقی 4 خندق عبور کر گئے، عبداللہ بن نوفل خندق میں جا گرا۔ یہ تاریخ ہے، تمام مورخین نے لکھا، جب وہ گرا تو مسلمانوں نے اوپر سے پتھر پھینکنا شروع کیے، چونکہ پیغمبر نے 8 چوکیاں قائم کی تھی، اور ہر چوکی پر ایک مہاجر ایک انصار، ہر مہاجر کے پاس 40 افراد، ہر انصاری کے پاس 40 افراد، تاکہ اگر کوئی خندق عبور کرنا چاہے پتھروں سے سنگباری کر کے اس کو رکنے پہ مجبور کر دیا جائے۔ اور جب وہ گرا تو اوپر سے مسلمانوں نے پتھر مارنے شروع کیے۔ عبداللہ بن نوفل نے آواز بلند کی کہ مجھے ذلت کے ساتھ یوں قتل نہ کرو، کم سے کم یا تم سب نیچے اتر آؤ یا مجھے باہر نکالو اور میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ سینکڑوں افراد مل کر وہ ہمت نہیں کر رہے کہ وہ عبداللہ بن نوفل کے ساتھ مقابلہ کریں۔ یہاں تک یہ شور جب علی ابن ابی طالب کے کانوں تک پہنچا تو کیا ہوا بتایا گیا، فوراً سے پلٹے اور پلٹ کر خود خندق میں اترے اور عبداللہ بن نوفل سے کہا کہ تلوار چلاؤ، اگر مجھے قتل کر کے اپنی جان بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ اس نے تلوار چلائی، امیر المومنین نے اس کی تلوار کو رد کیا اور پھر ایسا وار کیا کہ 2 لخت کر دیا اور تکبیر کی صدا بلند ہوئی۔ باقی جو بھاگ رہے تھے سب سے پیچھے زرار بن خطاب فہری تھا، طبری نے لکھا ہے، یہاں تک کہ ابن خلدون نے لکھا ہے۔ اب مسلمانوں میں سے ایک صاحب کو شوق ہوا کہ چلو میں بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لوں، اور علی نے جو مار لیے 3 تو ایک کو میں بھی ماروں تاکہ میرا بھی نام آ جائے۔ تو زرار بن خطاب فہری کے پیچھے یہ شخص بھاگا کہ بھاگ جو رہا ہے تو میں پیچھے سے ضرب چلاؤں گا، لیکن یہ دیکھنے کے لیے کہ زرار بن خطاب فہری نے مڑ کے دیکھا کہ علی کا شیوا نہیں ہے کہ بھاگنے والے کے پیچھے علی تعاقب کرے، اسی کہ جو جنگ سے بھاگ رہے علی کے سامنے وہ علی سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، اور علی جیسے کریم انسان کا شیوا نہیں ہے کہ کوئی ہاتھ پھیلا کر مانگے اور علی اسے رد کر دے۔ تو اسے شک گزرا کہ علی تو نہیں ہو سکتے، کون ہے جو میرے پیچھے آ رہا ہے؟ اور جب مڑ کے دیکھا
تو کوئی اور صاحب تھے, آپ نام پڑھ لیجئے, مجھے ضرورت نہیں عرض کرنے کی. تو جب دیکھا وہ آ رہا ہے تو اس نے گھوڑے کو صرف موڑا دیکھنے کے لیے, اور یہ سمجھا شاید مقابلہ کرنے لگا. اس نے وہی سے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور خیمہ رسول تک پہنچا, اور زرار بن خطاب فاری نے جملے کہے تمام مورخین نے لکھے, کہا فلاں میرے اس احسان کو کبھی فراموش نہ کرنا کہ آج میں تمہیں جان بخش رہا ہوں. جنگ خندق اور جنگ احزاب کے تنہا فاتح جس میں کوئی شریک نہیں ہے, صرف علی ہے, اور جنگ خندق میں علی کا نام نہیں ہے, باقی سب کا نام موجود ہے. یہ کون سی اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے ہمارے اسکولوں میں, تعلیمی اداروں میں, ہمارے بچوں کو؟ یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. جوان متحرک ہو جائیں, سوشل میڈیا پہ صدائے احتجاج بلند کریں, سراپا احتجاج بن جائیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. علی ابن ابی طالب اس کائنات کے مظلوم ترین انسان ہیں, اور تشیع اور شیعہ ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ عالم اسلام کی عظیم الشان شخصیت, عالم اسلام کی دوسری عظیم الشان شخصیت جو کائنات کے سب سے بڑے مظلوم ہے, آپ کی مظلومیت کو اجاگر کریں, چین سے نہ بیٹھیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. اس کے بعد اب کوئی بھی مارکہ دیکھ لیجیے, چونکہ وقت ختم ہوا, میں اسی پہ رک رہا ہوں. خیبر کی کیا بات کریں, غزوہ بنو نذیر کی بات کیا بات کریں, غزوہ بنو قریظہ, غزوہ ذات السلاسل, غزوہ حنین, فتح مکہ, تبلیغ سورہ براءت. کون سا ایسا مرحلہ ہے کہ جو وجود مبارک علی ابن ابی طالب کے بغیر سر ہو گیا؟ آخر کیا مجبوری ہے؟ کیوں اردو سے, تاریخ اسلام سے اور اسلامیات کی کتابوں سے علی کا ذکر کیوں محو کیا جا رہا ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ پریشانی یہ, اب فرض کر لیجئے, میں آخری بات کر رہا ہوں, فرض کر لیجئے جیسا کہا جاتا ہے کہ پیغمبر نے اپنے بعد کے لیے کسی کو بھی جانشین معین نہیں کیا تھا, آپ مان لیں, ہم مان لیتے ہیں کہ پیغمبر اکرام اسلام امت کو اس کے حال پر چھوڑ کے چلے گئے اور کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کیا, تو بتائیں امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر پیغمبر اپنے حال پہ چھوڑ کے چلے گئے تو امت کسے خلیفہ بنائے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ سیرت عقلاء کیا کہتی ہے؟ کائنات کے دانشور سکولرز اہل معرفت کیا کہتے ہیں؟ قرآن کا حکم کیا ہے؟ سنت مصطفی کیا کہتی ہے؟ سب کا اجماع ہے کہ دیکھا جائے گا قیادت اور سیادت اور رہبری اور خلافت کے لیے اساس صلاحیت ہے, لیاقت ہے, قابلیت ہے. ڈھونڈیں غیرت علی کون ہے؟ یہ علامہ جلال الدین سیوطی کے الفاظ ہیں, الاتقان کے آخری حصے میں انہوں نے لکھے, صاحب تفسیر در المنصور, کہ علی کا علم اور علی کی معرفت کس سطح پہ. امام جلال الدین سیوطی نے تحریر کیا کہ اگر تمام صحابہ کرام کے علم کو جمع کیا جائے تو سارے صحابہ کرام کا علم علی کے علم اور معرفت کے مقابلے میں اس کی حیثیت وہی ہے جو ایک قطرے کی حیثیت سمندر کے مقابلے میں ہوتی ہے. علی جیسے عالم کو چھوڑ کر, یا علی جیسے عارف کو چھوڑ کر, سب سے بڑے عالم علی, سب سے بڑے عارف علی, سب سے بڑے زاہد علی, سب سے بڑے شجاع علی, سب سے بڑے سخی علی, سب سے بڑے قاضی علی, سب سے بڑے سیاست مدار علی, تمام صفات میں, اوصاف میں, استقامت میں, صبر میں, قناعت میں, ہر وصف میں علی بے نظیر, بے مثال, سب سے آگے. جب یہ چیزیں کورس میں نصاب میں بتائی جائیں گی تو وہ بچہ جو اسلامیات پڑھ رہا ہے, تاریخ پڑھ رہا ہے, اردو پڑھ رہا ہے, جب وہ پڑھے گا یا اس وقت جیسے ہی وہ بعد میں شعور کے مرحلے میں قدم رکھے گا اور لاشعور کے زمانے کی چیزیں اس کے شعور کا حصہ بنیں گی, تو وہ سوچے گا جب تمام کے تمام اوصاف اور کمالات کے مظہر علی ابن ابی طالب ہیں تو آخر انہیں کیوں محروم کر دیا گیا؟ اس ایک سوال سے بچنے کے لیے علی کی شخصیت کو نصاب سے نکال دیا گیا, چونکہ سوال کا کوئی جواب نہیں بنتا. میرے عزیزو, آج پہلی نشست تھی, چونکہ پھر حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی شخصیت سے متعلق کل سے ہمارا بیان شروع ہو جائے گا, تو میں لازمی سمجھ رہا تھا ان دنوں میں, چونکہ یہ مسئلہ لازم ہے, ضروری ہے, بزرگ, جوان, بچے بھرپور طریقے سے اپنی توانائیوں کو صرف کریں اور اس پیغام کو منتقل کریں, ہر پلیٹ فارم سے, سوشل میڈیا سے اور دوسرے ذرائع سے لوگوں کو آگاہ کریں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, یہ ہمارا دینی فریضہ ہے. اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ کل سے ہم نماز مغرب سے پہلے 5:30 بجے, 5:30 سے 6:30 بجے تک انشاءاللہ
حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فروج شریف کی شخصیت، آپ کی شخصیت کے مختلف ابعاد، جیسا میں نے عرض کیا کہ ہماری کوشش ہے کہ ان دنوں میں کم از کم 72 اہم ترین سوالات کے جوابات امام زمانہ کی شخصیت سے متعلق پیش کیے جائیں۔ انشاءاللہ العزیز پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم چند اہم مراحل کو طے کرنے میں اور یہ مسائل آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ پروردگار آپ سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔